کیا میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا۔ اور آپ مکے کا کفر دیکھیں، مکے کا کفر، آخری نبی سے ٹکر لی، اتنا بڑا کفر تھا، آخری نبی سے ٹکر لی۔ معجزے دیکھیں، یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے گئے چاند پہ جادو کر دیا، نہیں کلمہ پڑھا۔ آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی، ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی؟ 2 کلو۔ 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی، سالن اسی طرح، اور 40 آدمی کھانا کھا گئے۔ 3 دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا، کہنے کہ کھانے پہ جادو کر دیا۔ قدم قدم پہ معجزے دیکھے، انکار انکار انکار۔ بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، انکار۔ خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ، انکار۔ 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوا، انکار۔ جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کلمہ پڑھ لی۔ اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ اگر میں اور آپ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنگلوں سے، کپڑوں سے، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، میرے نبی والے اخلاق سے بنے، جس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہمیں نظر آتی۔ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اب سوئے ہوئے ہیں، ایک بدو نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، اب اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کے ہاتھ میں تلوار یوں سیدھی کی، من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی، تو آپ نے یوں تلوار اٹھا گئی، یوں سیدھی کی، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا، جاؤ معاف۔ جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو قتل کر دیتے کہ میں نے قتل کرنا آیا، اگر نہیں میں نہیں پڑھتا۔ مکے سے طوائف آئی، طوائف، سارا، اس کا نام تھا سارا، گانے والی، ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئے، کہنے لگے فاقو مر گئیوں میری مدد کر، اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی، ناچنے والی، فاقوں مر گئیوں میری مدد کر۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی۔ کفر، ناچنے والی، گانے والی، ٹھیک، کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ تو آپ کہتے ہیں نو کنو پاتے بار کر دو، نہیں۔ تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے خاندان، میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو۔ یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کہا بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے کہا آ جاؤ، حالانکہ آپ کہتے ہیں انہوں 2 لتر مارو تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی ہے۔ 2007 میں 2006 میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی، لاہور کا گروپ تھا، اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، اس کو تیار کیا تھا۔ تو
عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا. کیا پتا چلا کہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو حج ٹور والے ہوتے ہیں, وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں, وہ بھی جا کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے اس کو طوائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دیا اور بے عزت کیا, بہت زیادہ بے عزت کیا. تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا. میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رونا روں. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دو, اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دو, اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دو. تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں. نفرت 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 انسانی نہیں سمجھتا. ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر, وہ بھی بڑا خوفناک. ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر, یہ پیسے سے زیادہ خوفناک. میری گل ذرا کان کھول کے سنیں آج. ایک پیسے کا تکبر ہے, یہ بھی بڑی بھیڑی شے ہے, لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا. اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا. اٹھ جائے یہاں سے. طوائف ناچنے والی, وہ تو توبہ کرنے گئی تھی اور اس نے کی توبہ, گھر بیٹھ گئی. ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر. جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی, شام ہو چکی ہوتی. 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, پیچھے رہ کی ہے, اثر تو ہو گئی. پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں. تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا. لوگوں کو نہ دیکھنا, لوگ تمہیں پاگل, نبیوں کو پاگل کہا گیا. اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. میرے نبی کو پاگل کہا گیا. ساحر, کاہن, انک لمجنون. تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لوگوں نے حسین کو سولی پہ نیزوں پہ چڑھا دیا, یزید کو تخت پہ بٹھا دیا. انسانیت کا کیا معیار ہے؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے. اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے موج کرو. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. تو وہ کر جو میں کہتا ہوں, وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے, جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے, جو پاکستان میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو امریکہ میں ہو رہا ہے. وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے. اور پھر اس پر جم جا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مجھ سے ڈیل کر, یہ تیرے چند صبح ہیں, تیری چند شامیں. زندگی 50 60 70 سال, کیا زندگی ہے, کیا زندگی ہے. کہ اس میں تو میرا بن جا. کمانے جا, نہیں روکتا. شادی بھی کر, مال بھی بنا, مال جمع کر, زکوٰۃ دے دے, جمع کر, کوئی نہیں روکتا. 2.5% مجھے دے دے, باقی بے شک جمع کر لے, میں نہیں روکتا. 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول, پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا, ورنہ تیری میری جنگ ہے. کاروبار کر, سود پہ نہ جانا, ورنہ تیری میری جنگ ہے. میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا. یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا, حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا, یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ, اب یہ دیکھیں نا, میں نے پتھر باندھا ہوا ہے,
اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے صاحب نے اپنا کرتا اٹھایا کہ میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر، میں جو کہوں وہ کر دے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو، کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، الحق حقیقت ایک دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، میں نے کہا تھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا، پھر اللہ کہتا ملحقہ، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کنیا اللہ نہیں پتا، فما ادراک ملحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، میرا نبی حق، اللہ حق۔ تیسری حقیقت الحق، ما الحق وما ادراک ما الحق، تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها